وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا گئے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو حضرات عبد المدارس میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور مستقل ادا کرتے ہیں، وہ ولادت سے لے کر وصال تک ہر موضوع پر تقریریں سماعت کر چکے ہیں. لیکن اب ادھر کچھ جدید اور نوجوان بچے نئے آنے لگے ہیں جو مسائل سے پوری طرح سے واقف نہیں ہے، اس لیے پھر انہیں باتوں کو دوبارہ دہرانا ان بچوں کے لیے پڑ رہا ہے. ایک ضروری مسئلہ یہ سماعت فرما لے. ابھی کچھ بچے ایسے تھے جو التحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے قاعدہ اولا ہو، اگر التحیات سے پہلے آپ نے پڑھ دیا، چاہے قاعدہ اخیرہ ہو، اگر آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیا بھول کر تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اس لیے جو لوگ عدم علم کے بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، نماز اس طرح پڑھیے جس طرح نبی نے پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس میں اپنی عقل کو دخل نہ دے کر شریعت کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیجیے. ایک مسئلہ تو یہ دماغ میں بٹھا لیجیے کہ قاعدہ اولا ہو جو 2 رکعت پر آپ بیٹھتے ہیں، یا قاعدہ اخیرہ ہو 4 اور 3 رکعت پہ آپ بیٹھتے ہیں، کسی بھی صورت میں التحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے. قصداً پڑھ دیا، امام کے پیچھے ہیں، تب تو یہ غنیمت ہے کہ اگر مقتدی کوئی ایسا فعل بھی کرے کہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہو تب بھی اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور
نماز اس کی ہو جائے. لیکن اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تب ایسی صورت میں اگر بھول کر اتحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر پڑھ دیا آپ نے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، نہیں دوبارہ آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی. معزز سامعین، تو یہ خاص مسئلہ ہے جو چند نوجوان بچے بیچارے نہیں جانتے تھے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے جیسے ان بچوں کو معلوم نہیں ہے آپ میں بھی کوئی ایسا ہو جو اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہو. بسم اللہ صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کے الحمد شروع کریں گے. اس کے بعد اگر سورت پڑھنا ہے، آپ کو سورت پڑھنی ہے شروع، مثلا الم تر کیف پڑھنا ہے، لیلاف قریش پڑھنا ہے تو اس کے شروع میں بھی آپ پڑھیں گے. تو جب نماز میں الحمد شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، اور سورت جب کوئی شروع سے پڑھیں گے تب بسم اللہ پڑھیں گے. درمیان سے اگر سورت پڑھنا ہے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ایک تو یہ مسئلہ ضروری ہے جو دماغ میں آپ بٹھا لیں. معزز سامعین، نماز عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، کتنا اہتمام کرتے ہیں آپ، کتنا پہلے آ کر آپ مسجد میں اور عیدگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. نماز کے لیے جتنا پہلے آپ آ کر بیٹھیں گے اور جب تک نماز کے انتظام میں آپ بیٹھے رہیں گے مسلسل نماز کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بہت اچھی بات ہے. لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں نمازوں سے افضل ہے نماز جمعہ. وہ نمازیں واجب ہیں، اور نماز جمعہ اگر اس کے شرائط پائے جاتے ہیں تو فرض ہے. ظاہر ہے جو فرض کا مرتبہ ہے واجب سے کہیں زیادہ ہے. تو جو اہتمام ہم عیدین کے لیے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہمیں نماز جمعہ کے لیے کرنا چاہیے، اور جلد سے جلد آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب حدیث پاک سنیں جو آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں. پہلے تو جمعہ کا جو دن ہے اس کی فضیلت پر یہ بات سماعت فرما لیں کہ نماز جمعہ کو جمعہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے مجمع کثیر کے جمع ہونے کا دن ہوتا ہے. سرکار کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے قبا سے لوگ آتے تھے. تو ایک تو بھیڑ جمع ہوتی ہے، اور دوسرے بے شمار خیر و برکت اس دن نے جمع کر رکھا ہے. تو خیر و برکت کے جمع ہونے سے، لوگوں کے ازدحام کثیر کی جمع ہونے سے اس کا نام جمعہ پڑا. حضرت آدم کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی، جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کا دن تھا، جنت سے زمین پر اتارے گئے جمعہ کا دن تھا، توبہ قبول ہوئی تو جمعہ کا دن تھا، وصال ہوا تو جمعہ کا دن تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو یہ عظیم فضیلت اسے میسر ہو گئی کہ وہ فتنہ عذاب قبر اور عذاب قبر سے بچ جاتا ہے. اب ظاہر ہے قبر پہلی منزل ہے. اب جب اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، زمین اسے دبوچے گی نہیں، قبر کے سوال و جواب سے بچ گیا، فتنہ عذاب قبر سے بچ گیا. پروردگار عالم فضل و کرم فرماتے ہوئے ہمیں موت برحق ہے، موت دے تو جمعہ کے دن دے، ماہ رمضان میں دے، تاکہ پہلی منزل تو آسان ہو جائے ہماری. تو اب ایک فضیلت تو یہ ہے وہ شہیدوں کے حکم میں لکھا جاتا ہے. یعنی اگر جمعہ کے دن کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کا انتقال ہوا تو اسے شہادت حکمی کا ثواب ملتا ہے، اور فتنہ عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ جب جمعہ ختم ہو جائے گا دوبارہ اسے سوال ہوگا. اب اسے سوال ہی نہیں ہوگا. جمعہ کے دن مرنے والے سے قبر میں، ماہ رمضان میں مرنے والے سے قبر میں، اب وہ میدان محشر میں جب اٹھے گا تو وہیں پر اس کا حساب و کتاب ہونا ہے. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو،
کثرت سے درود و سلام بھیجو میرے اوپر. جو اہل محبت ہیں میں ان کے درود و سلام کو بذات خود سنتا ہوں اور دوسروں کے درود و سلام کو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حیاتی ظاہری میں ہیں تو بات تو سمجھ میں آتی ہے, آپ سن رہے ہیں لوگ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں, آپ کا وصال ہو جائے گا تو کیا اس وقت بھی درود و سلام پیش ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں, ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی کہ جسم کو پروردگار عالم نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کھائے. اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے, اسے رزق دیا جاتا ہے. اس لیے کثرت سے جمعہ کے دن درود پڑھنے کا حکم ہے. آقا نے فرمایا اگر میرا قرب قیامت پہ چاہتے ہو تو کثرت سے درود و سلام پڑھو. مرد مسجدوں میں, عورتیں اپنے گھروں میں, جمعہ میں جو شریک ہیں جن پر جمعہ فرض ہے وہ جمعہ کے بعد پڑھ لے یا جمعہ سے پہلے پڑھ لے. عورتیں اپنے گھروں میں چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں, چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں, چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں. صحابہ کرام کی آیت کریمہ کیا تھی جمعہ کے دن؟ فجر کی نماز کے لیے آتے تھے تو اندھیرے میں ہی چلے آتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ روشنی لے کر کے آتے تھے, فجر کی نماز میں شریک ہوتے تھے اور پھر بیٹھے ہی رہتے تھے. جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی تو وہ جاتے تھے. اب ظاہر ان کی عظمتیں تھیں, انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پاک کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو ان کے دل میں اللہ کا خوف خشیت بہت غالب تھی. دنیا کے طرف سے ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی, ہر وقت نبی کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے, اس لیے وہ صبح سے بیٹھے رہ جاتے تھے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن پہلی ساعت میں آتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی بارگاہ میں اونٹ کا صدقہ کیا. دوسری ساعت میں آتا ہے تو ایسا ہے گویا اس نے اللہ کی رضا کے لیے گائے کا صدقہ کیا. تیسری ساعت میں آتا ہے تو ویسا ہے گویا اس نے دمبے کا صدقہ کیا. چوتھی ساعت میں آتا ہے تو ایسا ہے گویا اس نے مرغ کا صدقہ کیا. پانچویں ساعت میں آتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا. اب اونٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پہلی ساعت میں جو چلائے گا اللہ کی رضا کے لیے اتنا بڑا اسے ثواب مل جائے گا. تو اس کا التزام کیجئے. اور ایک بات کا یہ بھی خیال رکھیے, جمعہ کے دن لوگ گردنوں کو پھلانگتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی, شریعت میں منع ہے. جو شخص پہلے آ کر کے بیٹھ گیا وہ چاہے عیدگاہ ہو, چاہے جلسہ جلوس ہو, چاہے مسجد ہو, وہی اس جگہ کا سب سے زیادہ حقدار ہو گیا. اب اس کو ہٹائیے نہیں وہاں سے, وہ اسی کی جگہ ہے. اس لیے نہ تو گردنوں کو پھلانگیے نہ کسی کو ہٹا کے بیٹھیے. جہاں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ کر کے عبادت میں مشغول ہو جائیے. معزز سامعین, اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی نماز جمعہ کی مسجد بنی سلمہ میں ادا فرمائی. حضور جب ہجرت کر کے قباء تشریف لے گئے تو قباء میں 24 روز تک آپ کا قیام رہا اور وہیں پر آپ نے سب سے پہلی مسجد بنائی جو مسجد قباء اور مسجد قبلتین کے نام سے موسوم ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الذی اسس علی التقوی, یہ وہ مسجد ہے جس کو تقوی اور پرہیزگاری کے بنیاد پہ تعمیر کی گئی. پھر وہاں سے 24 دنوں کے بعد
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے انصار کے جھرمٹ میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مسجد بنی سلمہ پہ پہنچنے کے بعد نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے سب سے پہلی جو نماز جمعہ مدینہ طیبہ میں ادا کرائی وہ ہے مسجد بنی سلمہ، جس کو آج بھی مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ جو حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جو مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں وہ اس مسجد قباء بھی جاتے ہیں جو مسجد القبلتین ہے، کم از کم دوری کا نماز وہاں ادا کرتے ہیں، اور مسجد بنی سلمہ بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی سرکار کے سنت پر عمل کرنے کے لیے دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اب دوسری حدیث دیکھیے جو بہت مشہور ہے کہ حضرت جمعہ کا دن جب آتا ہے تو جہاں جہاں جس مسجد میں نماز جمعہ ہوتی ہے پروردگار عالم حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لے جاتے ہیں، جھنڈا گاڑتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو لکھنے پہ مامور ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں سونے کا چاندی کا قلم اور چاندی ہی کی کاغذ ہوتا ہے، وہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے ایک فرشتہ ان کا قائد ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، وہ آ کر جھنڈے کو نصب کر دیتے ہیں، اور جو فرشتے ان کے ساتھ لکھنے پہ مامور ہوتے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، الاقدم فالاقدم، کون پہلے آیا کون۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کام کرامن کاتبین کا الگ ہے، وہ تو لکھتے ہی ہیں، بھائی دائیں طرف بائیں طرف جو کرامن کاتب بیٹھے ہیں یہ فرشتے تو لکھتے ہی ہیں، یہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں وہ ان کرامن کاتبین کے علاوہ ہیں جو خاص اسی جمعہ کے دن تشریف لاتے ہیں، اور ہر وہ مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے جھنڈا گاڑتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کون آیا، سب سے پہلے اس صحیفے اور رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا آیا اس کا نام لکھا جاتا ہے، پھر تیسرا آیا اس کا نام، الاقدم و فالاقدم، ترتیب کے ساتھ ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور یہ جاری رہتا ہے لکھنا یہاں تک کہ خطیب امام جمعہ خطیب جمعہ ممبر پہ بیٹھ جائے۔ جیسے ہی وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جاتا ہے وہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پر نام اعمال لکھ رہے تھے الاقدم و فالاقدم کے تحت وہ لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ بھی آ کر جماعت میں بیٹھ کر امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس خاص رجسٹر میں اس کا نام درج ہونے سے رہ جاتا ہے، کرامن کاتب تو لکھیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ فرشتے تو شریک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی آیا خطبہ سے پہلے تو فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ خطبہ سے پہلے شریک ہوا، خطبہ ہونے کے بعد اگر آیا تو فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ شخص نماز جمعہ میں شریک ہوا، یہ شخص نماز جمعہ میں شریک ہوا۔ پھر دوسرا جمعہ جب آئے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک جو آدمی گناہ کرتا ہے جب وہ دونوں جمعہ کی نمازیں ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک اور مزید 3 دن تک آئندہ بھی اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام کے سامنے جو لوگ بیٹھتے ہیں یا جہاں تک امام کا چہرہ نظر آتا ہے، ابھی دعوت اسلامی والوں نے ایک نئی بدعت جس کی شریعت میں اصل ہی نہیں ہے، انہوں نے عجیب بات جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا دی ہے کہ امام جب پہلا خطبہ دینے لگے تو ہاتھ باندھ لیجئے، سر جھکا لیجئے، ہاتھ باندھ کے بیٹھے یہاں تک کہ تو ٹھیک ہے،
لیکن سر جھکانا یہ سنت کے خلاف ہے۔ بخاری شریف جلد اول جمعہ کے بیان میں امام بخاری نے پورا باب قائم کیا ہے اور حدیثیں ذکر فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی جیسے ہی ممبر پہ تشریف لاتے تھے صحابہ گھوم کر اپنا چہرہ حضور کی طرف کر لیتے تھے اور حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ تو امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے ہو، اور سامعین کے لیے سنت یہ ہے کہ ان کا چہرہ امام کی طرف ہو۔ تو اگر آپ نیت باندھ کر کے بھی بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہی حکم ہے کہ باادب ہو کر کے بیٹھیں۔ لیکن باادب ہو کر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ نیت ہی باندھ کر بیٹھیں۔ آپ جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ سکتے، وہ بھی مؤدب ہونا ہے۔ نیت باندھ کے بیٹھیں یہ بھی مؤدب ہونا ہے۔ آپ کو کوئی ادھرے پالسی مار کر بیٹھ گئے جب بھی کوئی عرض نہیں، چہرہ آپ کا ہونا چاہیے امام کی طرف۔ کتاب الصنائع والبدائع فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور جن کے بنیاد پر ہم مقلد حنفی کہے جاتے ہیں۔ آپ کی آیت کریمہ یہ تھی کہ آپ سر جھکا کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور جیسے ہی امام خطبہ دینے کے ممبر بیٹھ جاتا تھا آپ گھوم کر اپنا چہرہ اس طرف کیا کرتے تھے۔ تو ہم حنفی ہیں، ہمیں اسی کا حکم ہے۔ وہ مشہور حدیث بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی مقدس ساعت بھی آتی ہے، ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ بندے مومن جو دعا کرے اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ دعا ناجائز و حرام نہ ہو۔ اب وہ وقت کب آتا ہے جب بندے مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ اس تعلق سے امام بخاری کے حاشیے میں 18 اقوال ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جو سب سے قوی تر قول ہیں، راجح ہیں، ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ وہ ساعت جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ کی ختم ہونے تک، یعنی جب تک وہ نماز پڑھا نہ دے، اسی درمیان میں وہ ساعت اور مبارک لمحہ آتا ہے کہ بندے مومن جو دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ شبہ پیدا ہوگا کہ امام کا خطبہ سننا فرض ہے تو ہم دعا کیسے مانگیں گے؟ تو اب اس کے لیے حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے ذکر کی مشغولیت نے بندے مومن کو دعا نہیں کرنے دیا تو جو دعا وہ دل میں سوچ کے بیٹھا ہے اللہ اس سے زیادہ بہتر اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرے یہ کہ دل میں دعا مانگ سکتے ہیں آپ، زبان سے کہنا ضرور نہیں۔ جیسے امام اگر خطبہ دے رہا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آ گیا تو حکم ہے کہ دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے نہیں۔ تو جیسے درود شریف آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں ایسی دعا بھی آپ دل میں مانگ سکتے ہیں، آپ سنتے بھی رہیں گے اور آپ کے دعا کا تصور و خیال بھی آپ کے دل میں رہے گا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک یہ لمحہ آتا ہے جس میں اللہ بندے مومن کی ہر دعا قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ ناجائز و حرام نہ ہو۔ اور دوسری حدیث جو بہت قوی ہے وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت نبی کونین کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت کریمہ تھی کہ وہ غلام سے فرماتے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، جب وہ اطلاع دیتا ہو گیا مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی، پھر وہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک عبادت اور دعا میں مشغول ہو جاتی۔ تو علماء کی ایک کثیر جماعت اس قول کو بھی قوی قرار دیتی ہے کہ وہ مبارک ساعت نماز عصر سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے درمیان اسی میں کسی وقت آتی ہے کہ بندہ مومن جب کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ اس کے دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے تو اس سے چھٹکارے کے لیے آپ
ان جمعہ کے ان 2 خاص وقتوں میں خصوصی طور سے اپنی اس پریشانی کا، اپنے اس مقصد کا اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں بطور دعا عرض کیجئے۔ اللہ کے نبی کا فرمان برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، انشاءاللہ وہ پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کو وہ مقصد بھی حل ہوگا۔ معزز سامعین، کچھ لوگ جمعہ میں آنے میں بڑی تاخیر کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں بہت سے لوگ تاخیر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کچھ لوگ نماز میں حاضر ہونے میں تاخیر کریں گے، میدان قیامت میں ان کا حساب و کتاب بھی مؤخر کر دیا جائے گا۔ جو پہلے آیا، پہلی صف میں کھڑا ہوا، وہ پیچھے والے صفوں سے افضل ہے۔ جو دوسرے صف میں کھڑا ہوا، تیسرے والے صفوں سے افضل ہے۔ جو چوتھے صف میں کھڑا ہوا، اس سے افضل تیسرا صف والا ہے۔ تو پہلی صف سب سے افضل، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ تو جو لوگ اس بات کی عادت ڈال لیتے ہیں کہ ہمیشہ پیچھے آتے ہیں، انہیں اس کا خوف ہونا چاہیے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ میدان محشر کے اس ہوش ربا وقت میں ہمارے حساب و کتاب کو سب سے مؤخر کر دیا جائے۔ معزز سامعین، پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو شریعت کے مطابق نماز جمعہ میں کچھ چیزیں بہت افضل ہیں۔ دیکھ ابھی ہمارے سید مولانا مفتی اسد نے، شیخ صاحب نے سوال کیا، جمعہ کے دن نہانے کے بجائے اگر سنیچر کو نہا لے تو، جمعراتی کو نہا لے تو؟ نہانا کسی دن منع نہیں ہے، کون کہتا آپ نہ نہائیے؟ اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، حدیث پاک میں پاکیزگی اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ جس دن چاہیے نہا لیجیے، لیکن جمعہ کے دن جو نبی کی سنت ہے، ظاہر ہے آپ جمعہ کے دن غسل نہیں کریں گے تو امید مت رکھیے کہ آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں من جاء یوم الجمعۃ فلا یغتسل، تم میں سے اگر کوئی شبی جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے تو غسل کر لے۔ تو غسل آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے نہیں روکا ہے، لیکن مسواک کرنا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، نماز کے لیے پہلے آنا، یہ سب اچھے کپڑے پہننا، یہ سب نماز جمعہ کے مستحبات میں سے ہے۔ کریں گے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں گے آپ اس ثواب سے آپ محروم رہیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، اپنا اور محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔